دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دن کے بعد ہم بستری کرنا ضروری ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج پھر آیا ہوں ایک ایسی ویڈیو لے کر جو آپ کی ایمان کو درست کرے گی۔ اگر آپ بھی اپنے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے آپ سچے آس کے رسول ہیں، تو اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں شاندار ویڈیو۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا ناپسند کرتی ہوں، یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ اس طرح سے اس عورت نے 3 بار اس بات کو دہرایا، اور تینوں بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ دوستوں، وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، یا امیر المومنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دیتا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، تم نے اس بات کو سمجھا ہے، ویسے ہی تم اس بات کا فیصلہ بھی کر دو۔ اس کے بعد دوستوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا شوہر جب حاضر ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی تھی۔ تو یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ کس چیز کی شکایت کر رہی ہے، کھانے کے بارے میں یا پھر پینے کے بارے میں؟ تو یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ اس کے بعد دوستوں، اس کی بیوی نے کچھ آثار پڑھنے شروع کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے قاضی، ان کی دانش بڑی پختہ ہے، میرے دوست کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے سے اس کی دلچسپی ختم کر دیا ہے۔ اے حضرت کعب، تم ہی فیصلہ کر دو، یہ نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، عورتوں کے معاملات میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ تو دوستوں، یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، یا امیر المومنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے بستر اور اس میں مجھ کو بالکل بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جو سورۃ البقرہ، آل عمران، آل نساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف میں نازل ہوا ہو، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔
اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنایا گیا ہے۔ تو دوستوں، یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا تم پر تمہارے بیوی کا حق ہے، اور ہر عقل مند کے لیے یہ 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں اسے تم اپنا حق ادا کر دو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں سے تیرے لیے 2 3 اور 4 حلال کیے ہیں، ہمارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، تو تم ان میں جتنی چاہو اتنی اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا چوتھے دن یا چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد اس کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، اب یہ غلطی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے علم پر فخر کروں یا پھر اس معاملے پر ان کو سمجھنے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔ اے کعب میرے بھائی، آج سے میں نے تمہیں بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ دوستوں، اسی طرح سے اب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کیا کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے۔ اس عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک التجا کی کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بلوا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر آپ اپنے گھر کو چلے گئے، اور گھر جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اے میری بیٹی، آپ بغیر کسی شرم اور لحاظ سے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نیچی نگاہوں سے اپنی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینوں تک صبر کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے صبر کا برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر میں جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے فرمان جاری کیا گیا تھا کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ تو دوستوں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ہی قانون چلتا رہا، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے واپس بلا لیا جاتا تھا۔ دوستوں، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں ایک دن رات کو پہرے داری کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ عورت کچھ اس طرح سے سیر پڑ رہی تھی، جس کو سننے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر جانے کو مجبور ہو گئے۔ آپ نے ان کے گھر پر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا، اور یہ کافی دن گزرنے کے بعد بھی وہ واپس لوٹ کر نہیں آ رہا تھا، اور وہ عورت اس کی جدائی میں وہ سیر پڑ رہی تھی۔
دوستوں، حضرت عمر فاروق نے جب اس عورت کا رونا دیکھا اور اس کے شعر کو سنا تو آپ فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا، ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک بنا شوہر کے رہ سکتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے 3 سے 4 مہینے تک دور رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی یہ فرمان کر دیا اور فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے گھر آنے کی چھٹی دی جائے تاکہ وہ فوجی گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکیں۔ دوستوں، اس کا حوالہ تاریخ الخلیفہ پیج نمبر 146۔ تو دوستوں، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے۔ پیارے دوستوں، امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔